ایک بار کی بات ہے، ایک دادی ماں بہت ہی خوش اخلاق تھی۔ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ زندگی جینے کے صرف دو ہی طریقے ہیں، یا تو خوشی سے جی لو یا تو رو کے۔ انہوں نے خوشی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ صبح صبح اٹھیں اور گھر سے باہر نکلی اور اپنے پڑوسی کے چلی گئیں۔ وہاں پہ ان کی پڑوسی کام کر رہی تھی، اس کو انہوں نے صبح بخیر کی۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، تم کیا کر رہی ہو؟ تو لڑکی نے کہا، میں کام کر رہی ہوں صبح سے۔ دادی ماں نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، میں تمہارا ہاتھ بٹا دیتی ہوں۔ وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور ان کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ دادی ماں نے لڑکی کا ہاتھ بٹایا اس کے کام میں۔ وہ دادی ماں روز یہی کرتی تھی، ان کو اس کے بدلے میں تھوڑا سا کھانا مل جاتا تھا، سوپ مل جاتا تھا، یا کبھی کبھی کچھ پیسے۔ وہ اپنی زندگی اسی طرح خوش باش گزار رہی تھی۔ ایک دن سردیاں آ گئیں۔ دادی ماں نے سوچا کہ اب تو مجھے لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی، تو چلو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آتی ہوں۔ دادی ماں جنگل کی طرف گئیں تو ان کو راستے میں ایک گڈھا نظر آیا۔ اس گڈھے میں ان کو ایک پتیلی نظر آئی۔ انہوں نے پہلے تو اس کو غور سے دیکھا، پھر کہا، یہ پتہ نہیں کون اپنا پتیلی یہاں چھوڑ گیا ہے، اور انہوں نے اٹھا کے اس کو دیکھا تو اس کے اندر سونا تھا بہت سارا۔ وہ دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، واہ کیا قسمت ہے، میں تو امیر ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے جب انہوں نے اس پتیلے کو اٹھایا تو وہ بہت بھاری تھا، وہ ان سے نہ اٹھا۔ پھر بہت دیر سوچنے کے بعد انہیں پاس پڑا ہوا ایک کپڑا اور کچھ لکڑیاں نظر آئیں۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کیں، ان کو باندھا، اس پہ کپڑا لگایا اور ایک گاڑی سی بنا کے انہوں نے اس پہ وہ دیگچی رکھی اور اس کو لے کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ سارے راستے سوچتی رہی، میں بہت امیر ہو گئی ہوں، اب میں چپکے سے گھر لے جا کے اس کو رکھ دوں گی، اور ایک میں چیئر لوں گی اپنے لیے، اور سب کے گھر کے آگے ایک ایک سونے کا سکہ رکھ دوں گی تاکہ وہ سب بھی خوش ہو جائیں۔ وہ پھر چلتے چلتے تھک گئیں۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب پاٹ کھولا تو پتہ چلا اس میں تو چاندی تھی۔ وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، چلو کوئی بات نہیں، اچھا ہے، ڈر تھوڑا کم ہو گیا، اب میں یہ چاندی بیچ کے ایک چیئر تو خرید ہی لوں گی اور میں زندگی اپنی گزار لوں گی۔ بہت بڑا گھر نہیں لیکن چھوٹا سا تو میرا گھر ہوگا۔ وہ یہ سوچتے سوچتے آگے چل پڑی اور سوچتے سوچتے پھر تھک گئیں۔ پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس پاٹ کے اندر اب آئرن تھا، مطلب لوہا تھا۔ اب وہ پریشان تھوڑی سی ہوئی، پھر انہوں نے سوچا، کوئی بات نہیں، میں بلا وجہ چاندی سونے کی وجہ سے پریشان تھی، کوئی بات نہیں، اب گھر نہیں لے سکوں گی لیکن ایک چیئر تو لے ہی لوں گی۔ یہ سوچ کے وہ واپس چل پڑی۔ چلتے چلتے انہوں نے پھر تھک کے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ پاٹ ہی نہیں تھا، وہاں پہ تو ایک پتھر رکھا ہوا تھا بڑا سا۔ وہ دیکھ کے پریشان ہوئی، پھر کہنے لگی، چلو اچھا ہے، مجھے اپنا گیٹ کھولنے کے لیے ایک پتھر تو چاہیے تھا، اب یہ پتھر رکھ دوں گی تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ یہ کہتے کہتے وہ اپنے گھر پہنچی۔ جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پہنچی، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ پتھر اور بڑا ہو چکا تھا۔ وہ اس کو دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ اچانک سے ایک روئی میں بدل گیا، اور وہ روئی کے ایک دم 4 پیر نکلائے اور ایک چہرہ، اور وہ بہت عجیب سی لال آنکھوں والا ایک جانور بن گیا۔ یہ دیکھ کے دادی اماں کہنے لگی، ہو یہ کتنا پیارا ہے نا، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میرے پاس ایک پالتو جانور ہو، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ جانور ایک دم پریشان ہوا اور غصے سے بولا، میں نے تمہیں سونے کا لالچ دیا، پھر چاندی کا لالچ دیا، پھر میں نے تمہیں لوہا دیا، پھر میں نے تمہیں پتھر دیا، اور اب میں نے تمہیں روئی دی، لیکن تم پریشان نہیں ہو، اور جب میں نے اپنا چہرہ دکھایا تو تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں بہت پیارا ہوں۔ تو دادی ماں کہنے لگی، ہاں تم واقعی بہت پیارے ہو، چلو اندر چلو۔ جانور کو غصہ آیا، وہ ایک دم سے
تتلی بنا اور اڑ گیا۔ دادی ماں دیکھ کے حیران ہوئی اور بنا فکر کیے وہ اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، سامنے ایک بہت زبردست سی چیئر رکھی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی، فوراً جا کے اس پہ بیٹھی اور سوچا میں جلدی سے چائے بنا کے لے آتی ہوں اپنے لیے۔ سامنے ٹیبل پہ دیکھا پتھر رکھا تھا وہی والا۔ پھر جیسے ہی وہ پتھر کے پاس گئی، وہ پتھر نہیں تھا، وہ لوہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ میں کل جا کے اس کو بیچ آؤں گی اور تھوڑی سی تو آرام دہ زندگی گزر جائے گی میری۔ یہ سوچ کے جب وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں گئیں، جیسے پاٹ کھولا وہاں پہ اس میں چاندی بھری ہوئی تھی۔ بہت خوش ہوئیں اور جیسے ہی مڑی تو ان کے پیچھے ایک اور پاٹ میں بہت سارا سونا رکھا ہوا تھا۔ دادی اماں بہت خوش ہوئیں کہ ان کو ان کے صبر کا پھل ملا ہے۔ اس لیے بچوں کہتے ہیں کبھی لالچ نہیں کرنا چاہیے۔